اسپیکر کے پاس آ جاؤ، تھوڑا سا آگے آ جاؤ ماسٹر صاحب. دیکھو ایک اہم مذاکرہ اپنے کو کرنا ہے. ہمارا ماشاءاللہ وقت پورا ہو رہا ہے نا. وقت پورا ہونے کے بعد جب گھر پہ جاتے ہیں تو کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہمیں آپ کو سمجھنی ہے اور سمجھ کر جانا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جو جماعت میں جاتا تھا اس کو سمجھاتے تھے کہ جماعت میں کیسے جانا، کیا کرنا، اور جو جماعت میں سے واپس آتا اس کو سمجھاتے اب گھر پہ کیسے رہنا. اس وقت میں 3 باتیں آپ کے سامنے کروں گا. بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے. سننا، ان 3 چیزوں کی آج ہمارے معاشرے کو ضرورت ہے. آ جاؤ بیٹا آمش، آ جاؤ. چلو چھوڑ دو، سب تم کو دیکھ رہے. ٹوپی وہاں نیچے دیکھ. سمجھ میں آئی بات؟ 3 چیزوں کی ضرورت ہے، بہت دھیان سے سننا. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دعوت کا کام کرتے ہوئے جتنا ہم آگے بڑھیں اتنا ہماری زندگیوں میں سادگی آنی چاہیے. کسی نے بڑی اچھی بات کی، بلکہ نبی کی حدیث ہے سادگی ایمان کا حصہ ہے. سادگی کیا ہے؟ ہاں، اس لیے اپنی زندگیوں کو سادگی پر لاؤ. سارے مسئلوں کا حل ہے سادگی. میں سچ کہہ رہا ہوں. آج جتنے پریشانی ہے وہ پریشانی کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میری آپ کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، اس پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ میری تمہاری خواہشات پوری نہیں ہو رہی. یہ میرا بیان کا ایک جملہ ہے کہ ضرورتیں تو فقیر کی بھی پوری ہو جاتی اور خواہشات تو بادشاہ کی بھی ادھوری رہتی. اور قرآن نے صاف منع کیا اس سے. دیکھو آپ کو یہ بات تھوڑی عجیب لگے گی لیکن میں آپ کو دلائل کے ساتھ بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا ہے. ولا تتبع الہویٰ، اے داؤد اپنی خواہشات کی اتباع مت کرنا. فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تو نے اپنے خواہشات کی اتباع کری تو ہم تجھے اپنے راستے سے گمراہ کر دیں گے. اب آپ بتاؤ، جو سادگی کو چھوڑ کر خواہشات کے پیچھے بھاگے گا، قرآن نے دھمکی دی وہ گمراہ ہو جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ دنیا میں جتنی سہولتیں تم پیدا کرو گے قیامت کے دن اتنی مشقتیں جھیلنے کے لیے تیار رہو. سمجھ میں آئی بات؟ اور جتنا آدمی سہولت میں جاتا ہے نا اتنا اس کا مزاج مجاہدے سے ہٹتا جاتا ہے. پھر وہ جماعتوں میں نہیں چل سکتا، اس کی طبیعت عجیب ہو جاتی. پھر سمجھ میں آئی بات؟ اللہ کے راستے میں نہ نکلنے والوں میں سے بہت ساروں کا عذر یہ ہے کہ ہم سے گھر نہیں چھوٹتا، ہم سے گھر کا آرام نہیں چھوٹتا، گھر کا بسترا نہیں چھوٹتا. کیوں؟ کہ انہوں نے اپنی طبیعتوں کو ایسا بنا دیا. سمجھ میں آئی بات؟ اے سی بہت اچھی چیز ہے لیکن اے سی کا ایسا عادی بن جانا کہ بغیر اے سی کی نیند ہی نہیں آتی میرے کو، تو گڑبڑ ہو جائے. پھر اس کے لیے 5 چیزیں بتاتا ہوں میں. دیکھو بہت شارٹ میں اور بہت ساری باتیں بتانی ہیں. یہ ایسی باتیں ہیں کہ ایک دن لگ جاوے، 1 گھنٹہ لگے ایک بات کو کرنے، لیکن مجھے سب سمیٹنا ہے. 5 چیزوں میں سادگی لاؤ. سب سے پہلی چیز کھانے پینے میں سادگی. کھانے پینے میں بعض مرتبہ اردو سمجھ میں نہیں آتی اس لیے انگلش بولنا پڑتا، تو آدمی کو آج کل انگلش جلدی سمجھ میں آ جاتی. جیسے میں آپ کو بولا اپنے آپ کو فلیکسیبل بناؤ، سمجھ میں آ گیا؟ کہیں بھی سیٹ ہو جاؤ، ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہی چلتا وہی چلتا، یہ نہیں چلتا وہ نہیں چلتا، نہیں. کھانے پینے میں ایسی سادگی رکھو کہ جو مل جائے اللہ کا شکر، اور نہ ملے تو صبر. مل جاوے تو شکر، نہ ملے تو
ایسی اپنی زندگی بناؤ. صحابہ کی عادت تھی, صحابہ کی صفت تھی, مل گئی تو روزی, نہ ملے تو روزہ. مل گئی تو, اور نہ ملے تو چھوڑو نا, روزے کی نیت کر لو, جھنجھٹ ہی ختم ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ پڑھو گے, آپ کی زندگی میں یہ بات آپ کو کھل کے ملے گی. آپ کے دسترخوان پر کبھی 2 سالن جمع نہیں ہوئے. لوگ اس میں جھگڑا کرتے ہیں. سنو کیا جھگڑا کرتے ہیں معلوم؟ میٹھا کھانے سے پہلے کھانا سنت ہے کہ کھانے کے بعد کھانا سنت ہے. میں نے کہا 3 مہینے چولہے بجھانا سنت ہے, کھجور اور پانی کھا کے گزارا کرنا سنت ہے. کرو پہلے اس کو, پھر ہم بتائیں گے سنت پہلے ہے کہ بعد میں. اب بتاؤ, ارے جس گھر میں 2 ٹائم کی روٹی نہیں ملتی تھی, ہاں, جس گھر میں 3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا, وہاں میٹھے کا جھگڑا ہوتا ہوگا. اب سوچو تو صحیح یار. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر گئے, اور حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ نے اپنے باپ کی ضیافت کی, دسترخوان بچھایا ہے نا, سالن رکھا, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سالن پر بیٹھ کر رو دیے, دسترخوان پہ بیٹھ کر رو دیے. بیٹے نے پوچھا ابا رونے کی کیا بات ہے؟ فتوحات کا زمانہ ہے اس لیے دسترخوان تھوڑا وسیع ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا, میں نے نبی کا زمانہ دیکھا ہے اور نبی کا دسترخوان دیکھا ہے, میں اس دسترخوان کو نبی کے دسترخوان سے مشابہ نہیں پاتا, مجھے اس دسترخوان میں خیر نظر نہیں آتی. کر کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے, نہیں کھایا. بولو, سوچنے کی بات ہے. اور وہ میرے تمہارے گھر کا دسترخوان دیکھتے تو کیا کرتے ہو؟ جہاں پر سلاد بھی سجایا جاتا ہے, کیا ہوتا ہے بولو؟ ککڑی اور ٹماٹر. عورتیں پلیٹ میں کیا کرتی ہے؟ مہمان آتا ہے تو سجا کے دیتی ہے. میں عورتوں کے بیان میں کہتا ہوں, ہمارے گھروں میں دسترخوان بچھایا نہیں جاتا, دسترخوان سجایا جاتا ہے. یہ سب تکلفات سے نکلو. سمجھ میں آئی بات؟ کھانے پینے میں کیا کرو؟ سادگی لاؤ. سادگی کا مطلب کنجوسی بھی نہیں ہے. دیکھو تم یہاں سے جا کے گھر والوں کو بولو مول صاحب نے کیا سادگی, اب نا اٹھواڑیا میں ایک کج وقت گوس آؤ سے ہے, تو میرے کو بدنام مت کریو گھر میں جا کے, میں تم کو نہیں بول رہا ہوں. سادگی کا مطلب یہ کہ ہر آدمی اپنے لیول سے ایک لیول نیچے اترے, اس کو کہتے سادگی. ورنہ ایک بات یہ بھی کہہ دوں آپ کو ساتھ میں, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے نعمت دی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی اللہ کی دی ہوئی نعمت کا اظہار کرے. اگر اس نے اللہ کی دی ہوئی نعمت کا اظہار نہیں کیا تو وہ بھی ناشکری میں داخل ہے. کیا مطلب؟ اللہ نے مال دیا ہے تو اچھا کھاؤ, اچھے پہنو, کوئی منع تھوڑی کرتا, لیکن اسراف مت کرو. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو کھانے پینے میں کیا؟ دوسرا, لباس میں سادگی. لباس میں کیا؟ ہاں, جتنی ضرورت کے اتنے کپڑے سلاؤ. سال میں 2 جوڑی سلاتے 2 سلاؤ, 3 تو 3 ہی. پھر یہ نہیں کہ جو اچھا لگے لے لو, ہے نا. یہ تو میں عورتوں کو کہتا ہوں, آپ لوگوں کو نہیں کہتا ہوں. عورتیں کہتی ہیں میرے پاس ایک بھی ڈھنگ کا کپڑا نہیں, اور کباڑ میں رکھنے کے لیے ایک کپڑے کی بھی جگہ نہیں. میں کہا یا اللہ یہ کیسا مسئلہ سالا, میرے پاس تو کوئی کپڑے ہی نہیں ہے. کیا بولیں گے پہلے؟ میرے پاس تو کوئی کپڑے ہی نہیں ہے, اور پھر کباڑ کھول کے دیکھیں گے تو ایک کپڑا رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہے, تو پھر اندر کیا ہے؟ ایسا اپنی عادت نہیں بنانا کہ یہ بھی, اور یہ اچھا والا شرٹ سستا مل گیا تو یہ بھی لے لیا, وہ بھی لے لیا, وہ بھی لے لیا. نہیں. اللہ کے نبی کی زندگی یہ تھی کہ اللہ کے نبی کا کبھی کوئی کپڑا طے ہو کر رکھا نہیں گیا. ایک عورت نے ایک چادر بھیجی, دوسری چادر بھیجنے میں دیر ہو گئی. اللہ کے نبی نے اسی چادر کو گردن میں گرا لگا کر نماز پڑھائی ہے. اللہ کے نبی کے گھر میں دوسری چادر نہیں تھی کہ جس کو اللہ کے نبی پہن کر نماز پڑھا لیتے. سوچو آپ. اس لیے اپنے لباسوں کو صحیح کرو. ایک تو سادگی پر آؤ. ہاں 400 500 1000 میں کام چل جاتا ہو تو 2 5 10 ہزار کرنے کی ضرورت نہیں. یہ جو برینڈڈ کا چکر چلا ہے نا,
کسی اللہ والے نے بہت اچھا کہا، او برینڈڈ والو، کفن کا کوئی برانڈ نہیں ہوتا۔ ریمنڈس والا کفن بناتا ہے، کبھی سنا ہے نا؟ اس کے لیے برینڈڈ کے چکر میں چھوڑو، زندگی کو لاؤ سادگی میں، سنت طریقے پہ لباس پہنو۔ سنت طریقہ کس کو بولتے معلوم؟ کسی اجنبی جگہ جا کر اگر تم مر جاؤ تو تمہارے لباس سے لوگ تمہیں مسلمان پہچان لے، تمہارا سطر کھولنا نہیں پڑے۔ سمجھ گئے بات کو پوری؟ ورنہ اگر لباس صحیح نہیں ہوگا تو پھر کیا چیک کرنا پڑے؟ کتنی بے عزتی کی بات ہے کہ ایک مردے کا سطر کھول کے دیکھا جاوے کہ یہ مسلمان ہے کہ غیر ہے۔ اس لیے اپنے لباس کو صحیح کرو۔ 3 باتیں لباس میں خاص یاد رکھو۔ ایک تو لباس ہمیشہ ڈھیلا ڈھالا پہنو۔ چست لباس یہ مسلمانوں کا لباس نہیں ہے، چاہے پھر وہ جینس ہو، چاہے وہ ٹراؤزر ہو، چاہے کچھ بھی ہو، صاف کہہ رہا میں۔ اتنی چست پینٹ جس سے کیا کہتے ہیں پورا شیپ نظر آوے، ایسے لباس پہننے والے بھی اور پہننے والیاں دونوں کے دونوں ننگوں کے حکم میں ہے۔ کاسیات اور عاریات کہا قرآن نے کہ دونوں ننگے ہیں۔ اس کے لیے اس کا خاص اہتمام کرو گے انشاءاللہ۔ تیسری چیز مکانات میں سادگی۔ یہ مکانات بہت ایشو مت بناؤ اس کو، ہے نا؟ آدمی زندگی بھر محنت کر کے مکان بناتا ہے، رہتا کون ہے؟ ارے بولو 50-55 میں تو بنتا ہے اس کا مکان، اس کے کتنے سال بچے؟ 10 سال 15 سال، ہے نا؟ اور پھر اس کو سمجھاؤ کہ بھائی صاحب تم نے، ارے بولے اپنی اولاد ہے نا، تو وہ اولاد جب بڑی ہوتی ہے نا تو وہ بھی مکان بناتی ہے۔ اس کو پوچھو ابا بنا کے گئے نا؟ بولے ابا میرے لیے بنا گئے، پر میری اولاد کے بنانے کے نہیں۔ اور باپ رے، اب کب تک بنے گا یہ، ہے نا؟ اور کوئی مکان ہمارا نہیں ہے، یہ تمہارا میرا دھوکہ ہے۔ سچی کہتا ہوں، میرا تمہارا دھوکہ ہے۔ ہمارے رہنے کی جگہ دنیا ہے ہی نہیں، ہماری رہنے کی جگہ تو قبر ہے۔ ایک گاؤں میں امامت کرتا تھا، مکتب پڑھاتا تھا۔ اس گاؤں کے اندر کل بالغ مردوں کی تعداد 90 پر 1 تھی، 91۔ کتنے تھے؟ 91۔ ایک مرتبہ میں نے گاؤں میں ہی بیان میں پوچھا، میں کہا ہمارا گھر گاؤں میں ہے کہ قبرستان میں ہے بتاؤ؟ تو بولے گاؤں میں ہے۔ میں کہا نہیں، جھوٹے ہو تم، ہم لوگ کا گھر تو قبرستان میں۔ بولے کیسے؟ میں نے کہا تمہارے گاؤں میں 90 آدمی رہتے ہیں اور ہر سال 4-5 کم سے کم دفن ہوتے ہیں۔ 50 سال سے اپنے گاؤں کا قبرستان ہے، گاؤں میں قبرستان میں 250 آدمی ہے اور گاؤں میں 90 ہے، تو گاؤں سے زیادہ کتنے ہوئے؟ اور جو مکان تم آج تمہارا کہہ رہے ہو نا، کچھ سالوں کے بعد یہ مکان کس کا ہو جائے گا؟ کل ہی کسی نے اچھا میسج بھیجا، کسی مکان پر مالکانہ حق 100 سال سے زیادہ وہ مکان بھی برداشت نہیں کرتا۔ نہیں سمجھے میری بات؟ اور ایک اور عجیب جملہ کسی نے کہا کہ جس بچے کا نام لکھانے کے لیے تم نگر پالیکا میں اور پنچایت میں جا کر نام لکھاتے ہو، وہی بچہ بڑا ہو کر تمہارا نام کم کرانے کے لیے نگر پالیکا میں جائے گا۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ جس کا نام تم کیا کرواتے ہو؟ ہاں کہ راشن કાર્ડ માં નામ ઉમેરવાનું છે, કોનું? કે મારો છોકરો આવ્યો, એ છોકરો મોટો થઈને તમારું નામ કમી કરાવશે નગરપાલિકામાં જઈને કે આ બાવા ગયા, હવે એનું નામ કાઢો। ये धोखे से निकलो। जो अल्लाह ने दिया है उस पर शुक्र करो। मैं भी कहता हूँ अपना घर होना चाहिए, है ना, लेकिन उसको इतना बड़ा इशू नहीं बनाना कि आदमी 24 घंटा उसी के टेंशन में, अपने तो यार किराए के मकान में रहते, अपना तो खुद का भी मकान नहीं है ना। तो हदीस में अल्लाह ने कहा कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीबन व आबिर, तुम दुनिया में ऐसे रहो जैसे मुसाफिर रहता है कि नहीं। तो उसको बहुत इशू नहीं बनाने का। अल्लाह ने दिया है तो खरीद लेने का, अल्लाह ने दिया है तो बना लेने का। लेकिन मकान में भी 3 दर्जे, सुनो। एक तो रिहाइश,
ایک آسائش اور ایک آرائش۔ رہائش کہتے رہنے کی جگہ کو، آسائش کہتے تھوڑی سی آسانیاں پیدا کر لینے کو، آرائش کہتے تھوڑی آرام کی چیزیں بسا لینے کو۔ نیچے نہیں سو سکتے، پلنگ خرید لیا، گرمی بہت لگتی پنکھا لگا لیا، آج کے زمانے میں اے سی لگا لیا، کوئی بات نہیں۔ آسائش، آرائش اور رہائش، یہ 3 درجے تو جائز ہیں، لیکن اس کے بعد جو چوتھا درجہ ہے نا وہ ہے نمائش، دکھلاوا۔ قسم خدا کی وہ حرام ہے۔ سمجھ میں بات؟ گاؤں میں ایک نے 50 لاکھ کا بنایا، اس نے 50 نو بنائے، وہ اپنے 75 نو بنائے نے دکھڑاؤں نہیں سمجھ۔ ہم کتنے کا بنائیں گے ابھی؟ وہ 75 کا بنا تو اپنے کروڑ کا کھڑا کرتے، اپنے بھی بڑے باپ کی اولاد ہے، کون سی اولاد ہے؟ ہاں، یہ نہیں ہونا چاہیے جذبہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ چوتھی چیز کون سی؟ سواری۔ کون سی بولو؟ ہاں، کھانا، لباس، مکان، سواری۔ سواری ضرورت کی چیز ہے۔ صحابہ کے زمانے میں لوگ اونٹ رکھتے تھے، خچر رکھتے تھے، گدھے رکھتے تھے، گھوڑے رکھتے تھے، اس زمانے کی وہ سواریاں تھیں۔ آج کے زمانے کی 2 ویلر ہے، 4 ویلر ہے، ضرورت کی چیز ہے، رکھنی چاہیے، لیکن ضرورت کے درجے میں۔ اس کو کیسے سمجھائیں گے؟ 2 پہیے سے کام چل جاتا ہو تو 4 پہیے کے چکر میں مت پڑو۔ 1 سے کام چل جاتا ہو تو ہاں، جو اپنے پاس گاڑی ہے وہ ہماری ضرورت پوری کر رہی ہے تو زبردستی دیکھا دیکھی نئے چکر میں مت پڑو، ہے نا۔ بعض لوگ اسٹیٹس بناتے ہیں کہ جو بھی نیا ماڈل آوے نا پہلا اپنے لانے کا، چاہے 10,000 آن دینی پڑے کہ 20,000 دینی پڑے، پر اپنے کو لینے کا۔ کولر بھی ہے نا مول صاحب اپنی چوائس کا جو ہے، بولو، یہ اسٹیٹس بن گیا آج۔ اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا۔ آپ کہو کیسے؟ اللہ کے نبی نے کہا جانوروں کا شوق مت رکھو، مطلب سواریوں کا شوق نہیں رکھو، ضرورت کے درجے میں سواری استعمال کر لو۔ اور 5ویں چیز جس میں سادگی لانی ہے وہ شادی بیاہ ہے نا۔ حضرت فرما رہے تھے امت کے پاس کتنا مال ہے دیکھنا ہو نا تو اس کی شادیاں دیکھو، پتہ چل جائے گا کتنا ہے۔ سارا کا سارا چھلکتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اچھلتا ہے۔ ایک آدمی نے بہت دھوم دھام سے شادی کی، میں کہا اتنی مہنگی شادی؟ تو بولے کیا کرے، کباٹ کا دروازہ بند نہیں ہوتا تھا کہ بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ اچھا تیری تو، اب بتاؤ، اب اتنا ہو جاوے کباٹ کے دروازے بند نہیں ہوئے، ڈرا بند نہیں ہوئے تو کیا کرنا پڑے پھر؟ نہیں میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 11 شادیاں کی، 4 بچیوں کی شادیاں کی۔ ایک شادی اٹھا کر بتاؤ جس کے اندر کوئی لہو لعب اللہ کے نبی نے کیا ہو۔ جیسے کھانا ضروری ہے، پانی ضروری ہے، بیت الخلاء میں جانا ضروری ہے، ایسے نکاح ضروری ہے، اور کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی۔ نہیں سمجھے آپ؟ ایک آدمی کو بھوک لگی تو کیا کرے گا؟ چپ چاپ لاری پہ جا کر، جماعت میں کیا کرتے ہیں، اثر بعد بھوک لگی تو چلنے بیٹا جا چکر مار کے آتے۔ امی صاحب میں آ رہا، ایسا نہیں بولتا ناشتہ کرنے جا رہا، ہے نا۔ اپنے دوست کو لیا چپ چاپ، وہاں بن اچھے ملتے، بولے چپلی کباب اچھی ملتی، چپ چاپ کھا کے آ جاتا۔ بھوک لگی تو، پیاس لگے تو بولو پانی پی لیتا، ہے نا۔ اور بیت الخلاء میں جانا ہو تو چپ چاپ کوئی ہنگامہ کرتا، اور شادی بیاہ کرنا ہو تو ارے باپ رے باپ، 6 مہینے پہلے سے، سال پہلے سے تو تیاریاں ہوتی، جبکہ اللہ کے نبی نے کہا بالکل ایسا ہی ہے۔ ایک بات بتاؤں گا، لوگوں کو اعتراض ہوگا کیونکہ بات تو پوری دنیا سنتی ہے، لیکن ان لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کے نبی نے کسی صحابی کا نکاح پڑھایا ہو، مجھے ثابت کر کے بتاؤ، بولو۔ ایک بھی صحابی کا نکاح پڑھانا ثابت؟ حضرت کے پاس دبئی کا شیخ آیا، اس نے کہا حضرت میرے بچے کا نکاح ہے، میں چاہتا ہوں آپ دبئی آ کر پڑھو، اور آپ اپنے ساتھ 30 آدمی لے لو، جماعت بنا لو اپنی،
آنے جانے کا سارا خرچ میرا، وہاں رہنے کا خرچ میرا، صرف آپ نکاح پڑھانے آؤ۔ حضرت نے کہا جتنا خرچ کرنے کی تو نے میرے اوپر اور میرے قافلے پہ نیت کی ہے، اتنا خرچہ جمع کر کے غریب بچیوں کی شادی کرا دے، اس سے زیادہ میں خوش ہو جاؤں گا دبئی آنے کے بجائے، اور میں یہاں دعا کروں گا تیرے بچے کے لیے۔ اس نے کہا پکا کہ ہاں پکا۔ اس نے جا کر سارا پیسہ بچیوں کی شادیوں پہ لگایا اور خط لکھا کہ آپ کے اور آپ کے قافلے پہ جو خرچ کرنا تھا اس خرچے سے میں نے یہاں پر 30 غریب بچیوں کی شادی کروائی۔ بتاؤ، ہاں یہاں تو افریقہ بلایا جا رہا، کائی کے لے کے حضرت نکاح پڑھانے جا رہے۔ میں کہا کون سی سیرت میں ثابت ہے مجھے بتاؤ؟ ہے ہی نہیں۔ جیسے تم بیت الخلاء میں جاتے ہو، جیسے کھانا کھاتے ہو، ایسے بس چلتے چلتے صحابہ نکاح کر لیتے تھے، چلتے چلتے۔ ایک جنگ میں نکاح ہوا، کہاں نکاح ہوا؟ جنگ میں۔ اور واپسی میں جب اسی جگہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ میرا ارادہ رخصتی کا ہے، تو جو دلہن تھی اس نے کہا کہ مدینہ چل کے رخصتی کر لے۔ کہا نہیں، میرے کو نہیں لگتا کہ میں کل جنگ میں بچ پاؤں گا۔ لو، یوں بھی بول رہے۔ اب جو دلہن تھی وہ بھی بیچاری مان گئی، وہ بھی صحابیہ تھی۔ رات کو خیمے میں رات گزاری، صبح میں رومیوں نے حملہ کیا، یہ جا کر لڑے، شہید ہو گئے۔ اور دلہن نے اسی خیمے کا کھوٹا گاڑا اور اس سے کئی کافروں کو قتل کیا۔ اتنا آسان تھا۔ اور یہ اصول ہے، اگر آپ لکھ سکو تو لکھ لو، اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ یہ اصول ہے کہ نکاح آسان ہوگا تو زنا مشکل ہوگا، اور نکاح کو تم مشکل کرو گے تو زنا آسان ہو جائے گا۔ نکاح کو مشکل کرو گے تو ہاں، آج کہتے ہیں نا ارینج میرج کرو تو بولے 5 لاکھ، اور لے کے بھاگو تو 500 روپے میں، بولے فائدہ، جاگو گراہک جاگو۔ لو اب بتاؤ، جاگو گراہک جاگو، اب بولو کیا بولیں گے اب ان کو؟ یہ کیا کس نے؟ میں نے اور آپ نہیں کیے نا، کہ نہیں؟ بولو۔ ایک صاحب کے یہاں بہت بڑی شادی ہو رہی تھی، میں نے کہا آپ اتنے دیندار آدمی اتنی بڑی شادی کیوں کرتے ہو؟ تو اس نے بہت نرم لہجے میں کہا کہ مول صاحب، اپنے یہاں سب کے اپنے جا کر سب کے یہاں ہاتھ دھو کے آئلے ہوئے، تو اپنے یہاں بھی ہاتھ تو دھلانا پڑے نا مول صاحب۔ اب بتاؤ، تو ہاتھ دھونے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا تمہارے کو۔ یہ تو بدلے کا کھانا ہو گیا، سمجھ میں آئی بات؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً یا کسی اور صحابی نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرتے پر مہندی کا اثر دیکھا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی کل میرا نکاح ہو گیا۔ بولو، تو اللہ کے نبی نے کیا بولا؟ کہ تو ایسا صحابی، اپنے کو نہیں بلایا؟ بولو، بولا انہوں نے؟ اللہ کے نبی کو خبر بھی نہیں، اور عبد الرحمن ابن عوف نکاح کر رہے ہیں۔ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا اس زمانے میں۔ اپنے کسی کو بولے بغیر کر دے تو کیا تو پیڑ میں خنجر گوپا اکیلے اکیلے کر لیا، اور اکیلے اکیلے کر تو کیا اس کے لگا کوئی ہم کرنے کا تھا؟ ہاں، حضرت مشتاق بھائی رحمۃ اللہ علیہ بمبئی کے تھے نا، وہ قصہ سنایا کرتے تھے 2 صحابی کا، کہتے تھے آج اس زمانے کا قصہ اگر اس زمانے کا کوئی نوجوان کر دے تو مرڈر ہو جاوے۔ کہتے کیا کہتے تھے؟ کیا کہتے تھے؟ مرڈر ہو جاوے۔ حضرت ابو ذر غفاری کا اور حضرت سلمان فارسی کا رضی اللہ عنہما، ان کا قصہ سناتے تھے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو ذر غفاری کو لے کر ایک کے گھر گئے، اور حضرت ابو ذر غفاری سے کہا کہ سلمان نے کہ اس گھر کے اندر ایک لڑکی ہے جو مجھے پسند ہے، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو ایک کام کر، میری طرف سے قاصد بن کر جا اور اس کے باپ سے بات کر اور میرا نکاح اس گھر میں کروا دے۔ ابو ذر غفاری اندر گئے، جا کر بیٹھے، باپ سے بات چیت ہوئی، تو وہ بھی صحابی تھے۔ انہوں نے پوچھا بتائے ابو ذر کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ تو ابو ذر نے کہا کہ وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مجھے بھیجا ہے آپ کی بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے، ان کا رشتہ لے کر آیا ہوں۔ تو وہ لڑکی کے باپ نے کہا کہ دیکھو ابو ذر،
بات دو ہے، ایک تو یہ کہ حضرت سلمان فارس کے ہیں، یہاں کے ہے نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی عمر زیادہ ہے، بچی کی عمر کم ہے، اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس کے ساتھ نکاح کریں۔ ہاں البتہ اگر آپ کا ارادہ ہو تو بولو۔ اب انہوں نے دیکھا کہ ان کا معاملہ تو کینسل جیسا ہے، لیکن اپنا معاملہ بنتا ہو تو کیا کر لینا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ ان کو نہیں دیتے تو مجھے دے دو۔ تو وہیں گھر کے لوگ جو تھے نا ان کو ہی بلا کے نکاح پڑھا دیا۔ لو، نکاح پڑھانے کے لیے کون چاہیے؟ 2 گواہ ہونا چاہیے اور کچھ ہونا چاہیے۔ نکاح میں خطبہ بھی شرط نہیں ہے۔ بولو، میرے پاس ایک آیا بولے نکاح پڑھانے کا، میں کہا کیوں؟ تو لڑکی کو لے کے بھاگا تھا، بولے تم نکاح پڑھا دو نہیں تو گناہ میں پڑ جائیں گے۔ بولے، میں کہا میں نہیں پڑھاؤں گا۔ بولے دیکھو تم نہیں پڑھائیں گے تو تم کو بھی گناہ آئے گا، تو میرے کو کا گناہ آئے گا؟ لے کے بھاگا تو نہیں، میں نکاح نہیں پڑھاؤں گا تو میرے کو گناہ آئے گا۔ زبردستی ہے یار۔ میں نے کہا ایک تو تیری عمر پوری نہیں ہے، تو 20 سال کا ہے، لڑکی کا آدھار کارڈ نہیں ہے، نکاح پڑھا کے میرے کو پھنسانے کا ہے؟ بولے نہیں، بولے دیکھو بات سمجھو، اس کے ساتھ جو 2-4 تھے نا وہی مول صاحب دیکھو وہ بیچارے گناہ میں پڑنے کے، گناہ سے روکنا تو واجب ہے کہ نہیں؟ گناہ سے روکنا واجب ہے اسے۔ پھر میں نے ان کو کہا نکاح کرنا ہے تم کو؟ کہ ہاں نکاح کرنا ہے۔ میں کہا ایک کام کرو، یہ لڑکی ہے، یہ لڑکی خود کہہ دے کہ میں نے اپنی ذات کو بیوی بنا کے تمہارے نکاح میں دیا، تو کہہ دے کہ میں نے قبول کیا، نکاح کر دیا۔ اب اس میں قاضی بھی نہیں چاہیے، خطبہ بھی نہیں چاہیے، رجسٹر بھی نہیں چاہیے۔ تو کہ ایسا ہوتا ہے؟ میں کہا ہاں ہوتا ہے، نکاح بولتے جس کو ہے۔ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ گھر میں بیٹھے بیٹھے وہ 2 گواہ کے سامنے نکاح ہو گیا۔ اب نکاح کر کے باہر نکلے تو دروازے پہ کون کھڑا ہے؟ بولو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے پوچھا ابو ذر کیا ہوا؟ تو ابو ذر کچھ بولتا ہی نہیں، بولے تو کیا بولے۔ پوچھا سلمان نے کیا ہوا؟ ابو ذر نے کہا کہ سلمان برا مت لگانا، وہ تیرے کو تو منع کیے لیکن انہوں نے مجھے آفر کی تو میں تو قبول کر لیا، میں تو نکاح پڑھ کے ابھی باہر سے بھی اندر نہیں بلایا اس کو نکاح میں۔ بولو، ہے نا؟ اب آج کے زمانے میں کوئی ایسا کرے تو ارے بولو نا، تم کسی کو بھیجو کسی کے گھر میں رشتہ کرنے، وہ خود پڑھ کے آوے تو تمہارا چھٹکے کیسی؟ ایسا دوست یار، ایسا دوست پورے محلے میں کہتا پھر ایسا دوست، پیٹھ میں خنجر گھونپا کے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جب سنا کہ اس لڑکی کا نکاح تو ابو ذر سے ہو گیا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو ابو ذر غفاری کو تھوڑا سا کیا بولتے ہو گلٹی فیل ہوئی، تھوڑا سا غلطی کا احساس ہوا کہ یار میں نے غلط کیا، یار رشتہ اس کا لے گیا نہیں میں پڑھ لیا، ہے نا؟ تو معافی مانگنے لگے کہ سلمان معاف کر دے، دیکھ سچویشن ایسی تھی، میں کیا کروں۔ آدمی نہیں سچویشن لا کے رکھتا ہے نا، پوزیشن حالات جیسے تھے، میں کیا کروں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہا کہ نہیں، مجھے تجھ سے کوئی شکایت نہیں ہے، بلکہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں اور میری آنکھوں میں آنسو اس لیے آ گئے کہ جو لڑکی تیرے مقدر میں تھی اس لڑکی کی طرف میں نے رشتہ بھی کیوں بھیجا۔ ایسے صحابہ کے دل صاف تھے۔ اس لیے نیت کرو اپنی بچوں کی شادیاں سادگی کے ساتھ کرو تاکہ سماج میں رواج پڑے۔ سچی کہتا ہوں آج رواجات نے امت کے نکاحوں کو مشکل کر دیا۔ کتنی بچیاں آج گھروں میں بیٹھی ہے تم کو معلوم ہے؟ اور کتنی جوان بچیوں کے ماں باپ رات کو چھپ چھپ کر روتے۔ سچی کہتا ہوں، ایک گھر میں 4 بچی ہے، باپ ٹھیلا چلاتا ہے، رات کو 4 بچیاں سوتی ہیں، اس کا باپ ان کی کھٹیا کے پاس کھڑے رہ کر روتا ہے اور اس کی زبان سے نکلتا ہے کاش تم میرے گھر میں پیدا نہ ہوئی ہوتی۔ کیوں؟ رواجات پورے کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، جو آتا ہے منہ کھول کے بیٹھتا ہے۔ کیا کرے بتاؤ؟ ایک کو دے تو باقی 3 کو بھی دینا پڑے، نہیں تو مسئلہ ہو جاوے خاندان میں۔ ہاں آج اس حال سے امت گزر رہی ہے، جس کے اوپر بیتتی ہے نا اس سے پوچھو کیا گزرتی ہے۔ 2-3 بچیاں ہو جاوے نا گھر میں
تو آدمی کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے. ہاں کسی نے بڑی اچھی ایک مجھے ویڈیو بھیجی، بہت اچھی بات تھی. وہ لڑکے والے رشتہ لے کر آتے ہیں تو لڑکے والے یوں کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو لڑکوں کو بہت دینے کا رواج ہے، مانگنے کا طریقہ ایسا ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو لڑکوں کو بہت دینے کا رواج ہے. تو لڑکی کا کوئی ریلیشن میں یا کوئی بھائی ہوتا ہے، وہ ایک جملہ خالی کہتا ہے کہ نہیں، دینے سے پہلے دیکھنا پڑتا ہے کہ لینے والا بھی مستحق ہے کہ نہیں. کیا کہا؟ دینے سے پہلے دیکھنا پڑتا ہے کہ لینے والا بھی، ہاں ورنہ ہر سگنل پہ لوگ کھڑے لینے والے. کچھ لوگ گھر گھر جا کے مانگتے ہیں، کچھ لوگ اس طرح مہذب لباس میں مانگتے ہیں. اس کو ختم کرو، کرو گے انشاءاللہ. ہاں یہ بارات یہ اسلامی طریقہ ہے ہی نہیں. حضرت کہتے ہیں یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ ایک لڑکا اپنی بیوی کو لینے جاوے اور محلے سے 200 آدمی کو تیار کرے، چلو میری عورت کو لینے جانے کا. 2 دن کے بعد جاوے پھر لینے جاوے 15 کو لے کے. بولو ہاں اسلامی طریقہ ہی نہیں. اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح پڑھایا تو اپنی باندی ام ایمن سے کہا کہ جاؤ فاطمہ کو لے جا کر علی کے گھر چھوڑ دو. عشاء سے پہلے حضرت علی کے گھر لے جا کے چھوڑ دیا، اور عشاء کی نماز پڑھا کر اللہ کے نبی خود گئے حضرت علی کے گھر اور ایک پانی منگایا اور اس پہ پڑھ کر دم کیا اور پانی چھڑکا حضرت فاطمہ پر اور حضرت علی پر اور برکت کی دعا دے کے گھر آ گئے. ہو گئے رخصتی، ہے نا. نہ کوئی لگژری آئی ہے نا، نہ کوئی ارٹیگا آئی، کیا بولتے، نہ پھول لگا، نہ صحرا پہنا. حضرت علی نے کیا کیا بتاؤ؟ اس لیے اس کو سیکھو. کریں گے انشاءاللہ. تو یہ 5 چیزوں میں ایک تو سادگی لاؤ، کھانے میں، لباس میں، مکان میں، سواریوں میں، اور ٹھیک ہے. اور دوسری چیز اس معاشرے کی سب سے بڑی بیماری ہے، وہ ہے قطع رحمی. اس زمانے کے کام کی باتیں کر رہا ہوں میں تمہارے سامنے. صلہ رحمی بہت بڑی نیکی ہے، اور آج کے زمانے میں صلہ رحمی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ رشتہ داریوں کو جوڑو. سنو دھیان سے، رشتہ داری کو کیا کرو؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم رشتے توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. کئی ٹائم ہو گیا بھائیوں سے بات بند ہے، کئی ٹائم ہو گیا چچاؤں سے بات بند ہے، ماماؤں سے بات بند ہے نا. عورتوں میں دیکھو ذرا سی بات پر، جبکہ حدیث میں آتا ہے جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھے اور اسی حالت میں اس کی موت آ جائے، فرمائے وہ مر کے سیدھے جہنم میں جائے گا. بتاؤ کیا ملا آپ کو؟ رشتے توڑ کر کیا ملا؟ کیا فائدہ ہوا؟ ارے تھوڑے چھوٹے بن جاؤ. حضرت شیخ نے لکھا نا، تھوڑی اپنی مونچھ نیچی کر لو. ہاں صبر کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو. یہ سب سے بڑی نیکیاں ہیں. صرف نماز پڑھنا نیکی نہیں ہے، ذکر و تلاوت نیکی نہیں ہے. سب سے بڑی نیکی اچھے اخلاق ہے. اپنے اندر نرمی پیدا کرو، نرم بنو. سب بھائیوں کے ساتھ جڑ جاؤ، سب بہنوں کے ساتھ جڑ جاؤ. خاص طور پر میں کہہ رہا ہوں، دیکھو سنو میرا جملہ، ماں باپ کے مرنے کے بعد اپنی بہنوں کی خبر لیا کرو. ورنہ لوگ ماں باپ کے مرنے کے بعد بہنوں کو بھول جاتے ہیں، اور اگر بھولے چکے کبھی آ بھی جاوے تو دل میں بات آتی کہ کچھ مانگ نہیں لے وے. سچی کہتا ہوں. ہاں اس کے لیے اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد اپنی بہنوں کے پاس جایا کرو. مہینے میں نہیں تو کم سے کم سال میں 1-2 مرتبہ تو ان کے پاس چلے جاؤ. ان کو اپنے گھر بلا لو.
ہاں، اپنے گھر بلا لو، ہدیہ دیا کرو، رواج ڈالو، اپنے گھر کے ماحول کو بدلو۔ کہتے ہیں نا وہ گھر میں بچوں کی پھوپھی آتی ہے تو ناراض ہو جاتے ہیں، اور بیٹی آتی ہے تو ہاں کیا بولتے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ پوتی نے دادی سے کہا کہ پھوپھی آئی ہے، تو دادی ایک دم خوش ہو گئی، ہاں میری بیٹی یہیں آئے گی نا، اور کہاں جائے گی؟ کہ میری نہیں، ابا کی پھوپھی آئی ہے، تو کہ چلنے تو چھوڑو۔ اب بتاؤ مسئلہ یہ ہے، اپنی بہنوں کو نہ چھوڑو، ان کے ساتھ تعلق رکھو، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ پڑوسیوں سے اچھا سلوک رکھو، ہاں ایسا کوئی عمل نہ کرو کہ پڑوسیوں کو تکلیف ہو۔ اپنا مکان اتنا اونچا نہ بناؤ کہ پڑوسی کی ہوا رک جائے، اپنے کچن کا دھواں پڑوسی میں نہ پہنچاؤ۔ یہ سب آداب سکھائے ہیں۔ تم گھر میں پھل لاؤ یا کوئی اچھی چیز بناؤ، اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ پڑوسیوں کو دے دو، اور نہ دے سکو تو اپنے بچوں کو گھر میں بیٹھ کر پھل کھلاؤ۔ تمہارے بچے پھل لے کر محلے میں نہ نکلے، تاکہ پڑوسی کے بچوں کا دیکھ کر دل نہ دکھے۔ ہاں ساری باتیں سکھائیے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ بلکہ ایک آگے کی بات بتاؤں، شاید آپ نے سنا بھی ہو، نہ سنا ہو، کسی اللہ والے کی زبان کا جملہ ہے، بہت عجیب جملہ ہے، کہ تمہارے گھر میں اگر کوئی بچہ یتیم ہو، سمجھنے ہے بات؟ مثال، آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا، بھائی کا بچہ ہے، یتیم ہے، وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے، تو اس یتیم بھانجے اور بھانجیوں اور بھتیجے اور بھتیجیوں کے سامنے اپنے بچوں کو پیار نہ کرو، ورنہ ان کو ان کے ماں باپ یاد آئیں گے۔ یہ بھی تکلیف پہنچانے میں داخل ہے، سمجھ میں آئی بات؟ اور جہاں کسی گھر میں ایسے یتیم بچے ہو اور اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز لاؤ، تو ان یتیموں کے لیے بھی ضرور لاؤ، ضرور لاؤ۔ بہت بڑا گناہ ہے یہ۔ بلکہ کہیں پر تو میں نے یہ لکھا ہوا دیکھا کہ اگر تمہاری بہن بیوہ ہو گئی ہے یا طلاق ہو گئی ہے اور وہ گھر آ گئی ہے یا تمہارے ساتھ رہتی ہے، تو ایسی بیوہ بہن کے سامنے، طلاق والی بہن کے سامنے اپنی بیوی کو پیار مت کرو، ہو سکتا ہے اس کو اپنا شوہر یاد آوے۔ جس شریعت میں اتنا اہتمام کیا ہو، اس شریعت میں کتنا اہتمام ہوگا رشتہ داروں کا، سوچو آپ۔ اس لیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق رکھو، ورنہ اس حال میں موت آ گئی، بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ ایک آدمی کسی جگہ سفر میں گیا، اس کے پاس 10,000 دینار تھے۔ 1 دینار بولے تو پاؤ تولہ سونا، 10,000 دینار بولے تو 2,500 تولہ سونا ہوا۔ 2,500 تولہ سونا کا کتنا قیمت ہوئی؟ 50,000 روپے تولہ پکڑو تو 2,500 تولہ کا کتنا ہوا؟ 10 کروڑ کے اوپر بنتی ہے رقم۔ اتنی بڑی رقم اس کے پاس تھی، وہ جانے کا تھا سفر میں، اس زمانے میں لاکر تو تھے نہیں، کباڑ تو تھے نہیں۔ اس نے ایک آدمی کے پاس امانت رکھوائی کہ یہ میرے پیسے آپ کے پاس رکھو، میں ذرا سفر میں جا رہا ہوں، آنے کے بعد لے لوں گا۔ اور وہ کروڑوں روپے ان کے پاس رکھ کر وہ سفر میں چلا گیا، سفر میں چلا گیا۔ جب سفر سے واپس آیا تو اس کا انتقال ہو گیا، جس کے پاس اس نے رقم رکھوائی تھی۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب یہ پریشان، چھوٹی موٹی رقم تو تھی نہیں، 10 کروڑ روپے کس کو کہتے ہیں؟ اس نے علماء عرب سے مشورہ کیا کہ میں کیا کرنا چاہیے، میری اتنی بڑی رقم ایک کے پاس پھنسی ہے، اور وہ آدمی مر گیا ہے، اور اس کی اولاد کو میں نے کہا کہ بھائی میرے پیسے، تو اولاد کہتی کہ ہمارے باپ نے ہمیں کچھ بتایا ہی نہیں۔ کون سے پیسے؟ کوئی چیز بتایا ہوتا تو ہمیں پتہ چلتا۔ بہت پریشان۔ تو علماء عرب نے مشورہ دیا کہ یہ آدمی بڑا نیک تھا، امانت دار تھا،
اور مرنے کے بعد نیک لوگوں کی روحیں زمزم کے کنویں پر جمع ہوتی ہے تو کنویں پر جا کر آواز دے. اس نے 3 دن تک روزانہ جا کر آواز دی، کوئی جواب نہیں آیا. پھر وہ علماء عرب کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ حضرت میں 3 دن سے جا رہا ہوں، کوئی جواب نہیں آ رہا. تو سارے علماء نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اس کو بڑا نیک سمجھتے تھے. اب ایک کام کر، تو ایک برہوت کے کنویں کے پاس جا، وہاں پر کافر اور فاسقوں کی روحیں جمع ہوتی ہے. یہ وہاں گیا اور اس نے جا کر اس کا نام لے کر آواز دی. پہلی مرتبہ میں اندر سے جواب آیا کہ تو فکر مت کر، میں نے تیری رقم حفاظت کے ساتھ رکھی ہے، اور میرے گھر کے جو پیچھے کا حصہ ہے وہاں پر ایک مرتبان گڑا ہوا ہے، ایک پتھر ہے، پتھر کے نیچے مرتبان ہے. میری اولاد کو کہنا وہ پتھر ہٹا کر وہ مرتبان نکالے، اس کے اندر تیرے 10,000 دینار ہے. اس نے وہیں پوچھا کہ تم تو بڑے نیک آدمی تھے، تمہیں تو زمزم کے کنویں پہ ہونا چاہیے تھا، تم برہوت کے کنویں پہ کیسے پہنچ گئے؟ اس نے کہا کہ کیا کروں، جب میرا انتقال ہوا تو میری اپنی پھوپھی سے بات چیت بند تھی اور اسی حالت میں میری موت آ گئی. میں ابھی تک اس عذاب میں گرفتار ہوں. بتائیے آپ. اس لیے رشتہ داریاں نہ توڑو، جس کا جو حق ہے دے دو، جس کا جو حق ہے وہ دے دو. چاچاؤں کا حق ہے دے دو، ماموں کا حق ہے دے دو، بھائیوں کا حق ہے دے دو، بہنوں کا حق ہے دے دو. میرے بھائی دنیا میں تھوڑا کم لے لو، آخرت کے وبال سے آسان ہے، ورنہ آخرت میں بہت بڑا وبال ہے. ایک بالش زمین کا ٹکڑا اگر تم نے کسی کا دبایا، چاہے وہ تمہاری بہن ہو، چاہے وہ تمہارے چچا ہو، چاہے وہ تمہارے ماما ہو، کوئی بھی ہو، اس کی زمین ایک بالش تم نے دبائی، وہ ایک بالش زمین 7 زمینوں تک کا توق بنا کر کل قیامت کے دن اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، اور اس کو گرم کر کے اس کو تاپا جائے گا، داغ دیے جائیں گے. اس لیے اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، اللہ کا واسطہ، موت سے پہلے پہلے ہر ایک کا حساب کتاب کلیئر کر دو. بلکہ آج کے زمانے کے حساب سے میرا ایک سجیشن ہے، میری ایک رائے ہے، اپنا حساب کتاب کسی کاغذ پر لکھ کر مرو، کسی کو بھاگیدار بنا کے مرو. سچی کہتا ہوں، آج چلتے چلتے لوگ مر جاتے، پتہ ہی نہیں کس کو دینا، کس کو لینا، کیا کرنا کیا کرنا. ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس کے پاس لاکھوں روپے کی پراپرٹی تھی، لیکن مرنے کے بعد ایک چیز بھی نہیں ملی. اس کی بیوی کو پوچھا تھا کہ آج تک مجھے کبھی نہیں بتائیں گے ان کے پاس کیا ہے. اس کی اولاد کو پوچھا تھا کہ ہم کو بھی کبھی نہیں بتایا کہ کس نے کہاں خریدا، کیا رکھا. آخر میں ہمارے ایک بہت خاص دوست تھے، وہ دلی کے اندر جو انکم ٹیکس آفیسر تھا نا، اس سے کانٹیکٹ کیا تھا. انکم ٹیکس آفیسر نے کہا کہ اس کا آدھار کارڈ اور پین کارڈ بھیج، پورے ہندوستان میں کہاں اس کے نام کی پراپرٹی یہاں بیٹھے بیٹھے بتاؤں. تو آدھار کارڈ اور پین کارڈ بھجوایا. تو وہاں سے آفیسر نے کہا یہ آدمی اتنا ہوشیار ہے کہ آج تک اس نے اپنے نام سے کوئی پراپرٹی خریدی نہیں ہے. بتاؤ. آج اس کی بیوی بھی پریشان ہے، اس کے بچے بھی پریشان ہیں. اس لیے کسی کو تو رازدار بناؤ، جس پر تم کو وشواس ہو، جس پر تم کو بھروسہ ہو، یا کم سے کم لکھ کر جاؤ نا. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، یہ ضرور کرو. ورنہ دیکھو، آدمی اگر شہید بھی مرا مگر قرض دار مرا تو اس کا جنت میں داخلہ نہیں ہوگا. حدیث میں جب تک اس کا قرض ادا نہ کیا جائے. آدمی کی روح لٹکی رہتی ہے جنت اور جہنم کے بیچ میں. ہاں، اور آج اس کو کوئی معیوب نہیں سمجھتا. پہلے زمانے میں لوگ قرضہ لے کر ڈرتے تھے کہ بھئی قرضہ دینا ہے نا. اور آج کیا بولتے؟ کس کا دیے جو تمہارا دیں گے. لو، ارے باپ رے باپ، کس کا دیے جو. سوچو مرنے کے بعد کیا ہوگا. اس کے لیے ایک تو اپنے معاملات کو صاف رکھو، دوسرا قطع تعلق سے بچو، صلہ رحمی کرو، اور آخری چیز میرے دوستو عزیزو، آخری چیز یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کام کے ساتھ نسبت دی ہے. ہاں، اس کام کو اپنی زندگی کا کام بناؤ. مسجدوں میں آنا جانا رکھو.
میں سچ کہتا ہوں 4 مہینے لگانا اصل نہیں ہے. تم 4 سال لگا کر بھی اگر مسجد سے تعلق توڑ دو گے تو تمہارا کوئی کام نہیں 4 سال کا. جو 5 اعمال انشاءاللہ میں اثر بعد بتاؤں گا آپ کو، لیکن ان 5 اعمال کی بنیاد میں بتا رہا ہوں. اپنے آپ کو مسجد سے جوڑو یار، خود مسجدوں سے جوڑو اور گھر والوں کو اس کام سے جوڑو. گھر والے بھی ذمہ دار ہیں. ہاں، یہ مت سمجھو کہ ان کا کام نہیں ہے، ان کا کام خالی کچن کا ہے اور ان کا کام پھر بچے پیدا کرنا ہے، بچے پالنا ہے. نہیں، اس امت کا ہر فرد ذمہ دار، اس امت کی ہر عورت ذمہ دار. فرق صرف اتنا ہے کہ مرد محنت کریں گے مردوں میں، عورتیں محنت کریں گی عورتوں میں. سمجھ میں آئی بات؟ عورتیں محنت کرے گی. اس کے لیے دعوت کے کام میں اپنی مستورات کو اپنے ساتھ رکھو. ہم تو ہمارے نوجوانوں کو کہتے ہیں پہلی رات کو جب تم کمرے میں جاؤ تو سب سے پہلی بات یہ رکھو کہ ہماری شادی کا مقصد صرف ہماری خواہشات پورا کرنا نہیں ہے، بلکہ ہماری شادی کا مقصد ایک نیا معاشرہ تعمیر کرنا ہے، اور اس معاشرے کی بنیاد دین پر رکھنی ہے. اس لیے اس کمرے میں بیٹھ کر، اس سیج پر، اس پلنگ پہ بیٹھ کر سب سے پہلے تعلیم کرو اور نیت کرو کہ انشاءاللہ موت تک اپنے گھر میں اس طرح روزانہ تعلیم ہوگی. 2 رکعت نماز پڑھو، خود امام بنو اور اپنی اہلیہ کو اپنے پیچھے کھڑا کرو. جماعت کے ساتھ 2 رکعت نماز نفل پڑھو اور پھر دعا کرو. تم دعا کرو، تمہاری اہلیہ آمین کہوے، اور اس دعا کے اندر اللہ سے اپنی قیامت تک آنے والی نسلوں کی خیر مانگو. یہ بنیادیں ہیں. ہاں، اللہ معاف کرے، آج تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے، تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، بلکہ میں تو کہتا ہوں ہمارے نوجوانوں کا کوئی قصور ہی نہیں ہے بیچاروں کا، ان کو کوئی بتانے والا ہی نہیں ہے. بس ان کے دماغ میں ایک ہی بات بیٹھی ہے کہ شادی کا مطلب اپنی خواہشات کو، اسی نیت سے وہ گھستا، اس کے دماغ میں وہی ساری چیزیں سوار ہوتی. اب اسی بنیاد پر جب اس نے اپنی نئے زندگی کی بنیاد رکھی تو بتاؤ اس کا انجام کیا ہوگا؟ سچی بتاؤ. میں نے نکاح کے بیان میں کہا کہ میاں بیوی رات کو ملے اور حمل ٹھہر گیا اور دوسرے دن صبح میں ان دونوں میں سے کسی ایک کی بھی فجر کی نماز قضا ہو گئی، قسم خدا کی اس رات میں جو بچے کی بنیاد پڑی ہے، یہ بچہ بڑا ہو کر کبھی اللہ کا فرما بردار نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی بیج جو ڈالی ہے نا وہ نافرمانی کی بنیاد پہ ہے. تم لوگ یوں کہتے ہو کہ ماحول، آج کل کے بچے کو ماحول نے بگاڑا. ماحول نے بگاڑا ہی نہیں ہے، ماحول کا کیا قصور ہے؟ یہ تو تمہاری عادتوں نے ان کو بگاڑا ہے. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمارے گھر، ہمارے محلے میں کبھی گانا بجانا آ جاتا تھا تو ہم لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے اور آنکھیں بند کر لیتے اور ہم اپنے امی ابا سے پوچھتے، ابا ابا شیطان گیا، شیطان گیا، شیطان گیا. جب تک گھر والے کہتے نہیں شیطان گیا نہیں، کانوں میں سے انگلی نہیں نکالتے تھے. اور پھر شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں ہمارے محلے میں گانا بجانا آتا ہے، ڈھول باجا آتا ہے تو ہمارے بچے چھتوں پہ چڑھ کر دیکھنے جاتے ہیں. پھر آگے یوں نہیں بولا، سنو یہ جملہ میں سمجھانا چاہتا ہوں، آخر میں یوں نہیں بولا کہ آج کا ماحول اتنا گندا ہے دیکھو بچے. انہوں نے مولانا زکریا صاحب نے لکھا کہ ہمارے ماں باپ نے ہماری تربیت ایسی کی تھی اس لیے ہم کانوں میں انگلیاں ڈالتے تھے، آج ہم نے ہمارے بچوں کی تربیت نہیں کی اس لیے چھتوں پہ چڑھ کے دیکھتے. ہاں، کانٹے بوؤ گے تو کانٹے نکلیں گے بھائی، گھیوں بوؤ گے تو گھیوں نکلے گا، چاول بوؤ گے تو جیسے تم کھیتی کرو گے ایسے. حدیث میں آتا ہے، جمعہ کے آداب میں لکھا ہے کہ جو شخص ننگے ہو کر ہم بستری کرتا ہے اس کی اولاد ضرور بے حیا پیدا ہوتی ہے، بے شرم پیدا ہوتی ہے. اب آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کچھ بھی ہو، ہمیں مسئلہ نہیں بتا رہا.
میں ادب بتا رہا ہوں، ادب الگ چیز ہے، آداب الگ چیز ہے. ہاں بہت ساری چیزیں آج ہمارے معاشرے میں ہیں، اس سے ہم اپنے آپ کو بچاویں، تب جا کر ہماری ایک فیملی بنے گی، ہمارا ایک خاندان بنے گا. سچی کہتا ہوں. اس لیے یہاں سے جانے کے بعد اپنے گھروں کی فکر کرو، اپنے بچوں کی فکر کرو. ہمارے یوسف بھائی باڈولی والے کا جملہ ہے کہ اپنے گھروں کو ہوٹل مت بناؤ. جیسے تم کھانے اور سونے گھر پہ جاتے، ایسے کھانے اور سونے آدمی ہوٹل پہ جاتا. ہوٹل پہ کائے کے لیے جاتا؟ کھانے اور معلوم نہیں بچے کہاں، بچیاں کہاں. آج بچے کیا کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں. ہاں آج دیکھو معاملہ کتنا ہاتھ سے نکل گیا. ایک بچی اپنی ماں کے منہ پہ کہہ رہی یو ڈونٹ انٹرفیئر ان مائی پرسنل لائف، میں میری زندگی جینے کا حق رکھتی ہوں. ارے باپ رے، یہ تربیت ہے مسلمانوں کی بچیوں کی. پھر روتے بیٹھو کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ہوگا ہی، کیونکہ تم نے اپنے گھر کا جو ماحول ہے، ایٹماسفیئر بولتے اس کو، کیا بولتے، گھر کا ایک واتاورن، اس کو بنایا ہی نہیں کبھی دین کا. تم اپنے موبائل میں ہو، تمہاری تمہارے بیوی کے پاس اپنا موبائل ہے، بچہ جہاں 12 سال کا ہو گیا اس کو بھی ایک موبائل پکڑا دو. کائی کو پکڑا دو؟ بولے اب میرا موبائل لیتا، گھڑی گھڑی ڈسٹرب بہت ہوتا. بولے بیٹا تیرے لیے ایک لے لیتا ہوں. ہو گیا. ہاں ہمارے چھوٹے تھے نا ہم لوگ، اس زمانے میں گھروں میں ٹی وی نہیں ہوتا تھا، تو لوگ ایک جگہ جمع ہو کر ٹی وی دیکھتے تھے. تو لوگ ٹی وی لاتے تھے تو کیا بہانہ بناتے تھے معلوم ہے؟ بچہ بازو میں جاتا ہے اس کے لیے ہم لوگ گھر میں لائے، ہے نا. تو ان کو ہم کہتے تھے ہاں تمہارا بچہ شراب پینے کے لیے، شراب کھانے میں جاوے تو اپنے اڈا بھی گھر میں شروع کر دینے کا. کائی کو بچے کو وہاں جانے دینے کا. سچی کہہ رہا ہوں. اس کے لیے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ. موبائل ضرورت کی چیز ہے، ہم منع نہیں کرتے، لیکن اس میں اتنا لگ جانا کہ آدمی اپنے گھر بار والوں سے غافل ہو جائے، اپنے بچوں سے غافل ہو جائے، اپنی بچیوں سے غافل ہو جائے. اتنا تو حق رکھو گھر میں، اور اپنے بچوں کو کہہ کے رکھو کہ ہم جب چاہے جب تمہارا موبائل کیا کر سکتے. ہاں آج کی جنریشن اتنی فاسٹ ہے نا، اتنی فاسٹ ہے، اور اتنی فاسٹ چیٹنگ کرتی ہے اور اتنی فاسٹ ڈیلیٹ کرتی ہے کہ تم کہیں سے بھی نہیں نکال سکتے. سچی کہتا ہوں. ایک لڑکے نے میرے کو کہا کہ ابھی واٹس ایپ پہ چیٹنگ کا زمانہ گیا شریف بھائی، ابھی تو بولے گوگل پے پہ چیٹنگ کرتے ہو. میں کہا یا اللہ، وہ کون پکڑنے جا رہا؟ میں تم کو رستہ نہیں بتا رہا ہوں، تم لوگ ایسا مت کرنا کبھی ہے نا کہ مول صاحب نے اچھا رستہ بتایا. رستہ نہیں بتا رہا ہوں، ایک چیز بتا رہا ہوں آپ کو. ہم اتنا اپنے گھروں میں اتھارٹی رکھے. لاک ڈاؤن کے بعد اسٹڈی کے نام پر اور آن لائن کلاسز کے نام پر تم نے بچوں کے ہاتھوں میں دے تو دیا، لیکن اب اس کو کنٹرول کرو گے انشاءاللہ محبت کے ساتھ. ہاں زبردستی نہیں، محبت کے ساتھ. کیا کریں گے مولانا؟ ٹائم ہو گیا نا، چائے تیار.